سیموئل کاشیکا کا شہزادہ تھا جو کچھ ہزار سال پہلے وہاں رہتا تھا۔ ترکیوں سے مستقل جنگ رہنے کے دوران اس کی فوج نے ترکی کے ایک شہر کا محاصرہ کر لیا۔ قاعدے اور رواج کے مطابق اس کی والدہ نے بھی اس مہم میں شہزادے کے ساتھ سفر کیا۔ ایک رات اس نے خاموشی کے ساتھ حملے کا فیصلہ کیا، مگر دشمن کی فوج اس کے لیے تیار تھی۔ اس کا خفیہ منصوبے کا راز دھوکے سے دشمن کو مل گیا اور اس کے نتیجے میں وہ اس کی فوج جنگ ہار گئی۔ غصے میں سیموئل نے حکم جاری کیا کہ دھوکے باز کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ اس نے خاموشی کے ساتھ ایک بار پھر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا بھی وہی نتیجہ نکلا، مگر اس بار دھوکہ دینے والا پکڑا گیا۔ وہ تھی سیموئل کی والدہ۔ 3 دن سیموئل اپنے خیمے میں بند رہ کر سوچتا رہا کہ اس کا صحیح فیصلہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر وہ اپنی والدہ کو بخش دے تو سب کہیں گے کہ اس نے انصاف قائم نہیں کیا، اور اگر وہ اپنی ماں کو سزا دے تو تب لوگ کہیں گے کہ سیموئل کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں، اپنی ماں کے لیے بھی نہیں۔ مگر وہ نمودار ہوا اور اس کی فوج اس کے ارد گرد فیصلہ سننے کی امید میں جمع ہوئی، اور صدمے کے ساتھ اس نے اپنے لوگوں کو مخاطب کیا، دھوکے کی وجہ سے ہم نے 2 جنگیں ہاری اور ہمارے بہت سے بہادر فوجی بھی مارے گئے۔ اس کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی، ہمارے ساتھ غداری ہوئی ہے اور اس کی پہلے سے طے شدہ سزا لازمی ملنی چاہیے۔ 100 کوڑے، سچا انصاف بالکل برقرار ہوگا۔ سیموئل کی والدہ خوف سے کھلے دائرے میں لائی گئی جس کے ارد گرد سپاہی کھڑے تھے۔ جیسے ہی جلاد نے کوڑا اٹھایا، سیموئل نے دائرے میں چھلانگ لگائی اور روک کر کہا، رکو، یہ میری ماں ہے اور میں نے اس کے جسم سے جنم لیا ہے، میں اس کے بدلے میں سزا اٹھاؤں گا۔ اس نے اپنے کپڑے اتارے اور جلاد کو کہا، خبردار، تم مجھے اسی زور سے ہی کوڑے مارنا جس طرح ایک مجرم کو مارے جاتے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کرو، مارو۔ وہ کوڑے کے بعد کوڑے کھاتے رہا یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ نتیجہ یہ واقعہ یسوع المسیح کی قربانی کی بہت عکاسی کرتا ہے۔ وہ انسانی جسم میں خدا تھا۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 10 سے 12 اور باب نمبر 10 اور آیت نمبر 18 سے 30 اور باب نمبر 14 اس کی آیت نمبر 6، کلسیوں باب نمبر 1 آیت نمبر 15 سے 20، عبرانیوں باب نمبر 1 آیت نمبر 1 سے 3 اور باب نمبر 8 اور آیت نمبر 9، رومیو باب نمبر 9 اور اس کی 5 آیت، دوسرا کرنتھیوں 4 باب 4 آیت، پہلا یوحنا باب نمبر 5 اور آیت نمبر 20، دوسرا پطرس پہلا باب اور پہلی آیت، تیتس اس کا 2 باب اور اس کی 13 آیت، پرانا عہد نامہ یسایہ 7 باب اور اس کی 14 آیت اور 9 باب کی 6 آیت۔ خدا ہونے کے ناطے اس نے گناہوں کے خلاف سچا فیصلہ سنایا، مگر اپنی کامل محبت میں اس نے ہمارے گناہوں کی سزا اپنے اوپر لی۔ صلیب پر ظالمانہ مگر انصاف کے نتائج کا سامنا کیا۔ صلیب پر یسوع نے نہ صرف ان مصیبتوں کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری شرم اور ہمارے گندے گناہوں کو بھی اٹھایا۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں، اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔